جی، انسان دوست پارٹی کا جو سماجی جدوجہد کا بنیادی مقصد ہے وہ ہے سیاسی اور معاشی اصلاحات کے حوالے سے عام لوگوں کو سماجی شعور دینا۔ یہی ہمارا جو اصلاحاتی پروگرام ہے، اس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں جو بنیادی ترین جو نقطہ ہے وہ ان کو بتایا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ یہ جو ایک ہمارے ہاں جمہوریت کا ڈھکوسلا ہے کہ جس میں بڑا شور و غل برپا کیا جاتا ہے کہ ووٹ کی جو طاقت ہے، دیکھیں ہمارے ہاں وہ ایک عام آدمی، یعنی جو غریب اور محنت کش مزدور کسان ٹائپ کا بندہ ہے، پلمبر ہے، کوئی تاجر چھوٹا ہے یا کوئی بے گھر انسان ہے، اس کی جو ایک ووٹ کی طاقت ہے وہ بڑے سے بڑا جو امیر ترین آدمی ہے، سرمایہ دار ہے، کوئی کسی بڑے ادارے کا کوئی سروسز چیف ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے برابر ہے۔ میرے دوستو، یہ ڈھکوسلا ہے۔ کیا اس ڈھکوسلے پر چلتے ہوئے، اس جمہوری نعرے پر چلتے ہوئے، اس جھوٹ فریب پر چلتے ہوئے 77 سالوں سے غربت میں کمی آئی یا زیادتی ہوئی؟ خودکشیوں کی جو رجحان ہے، خودکشیوں کے رجحان میں اضافہ ہوا، ہمارا شرح خواندگی عملی طور پر گرا، ہمارے جو اسکولوں کی وہ جو اسکولوں سے باہر بچے تھے جن کے لیے تعلیم کا ڈھانچہ نہیں تیار ہوا، وہ پہلے اگر کچھ لاکھ تھے تو آج بڑھتی ہوئی آبادی کے تناسب سے وہ شاید 50-60 لاکھ ہوتے شروع سے اب تک، لیکن آج وہ 3 کروڑ سے بڑھ گئے۔ ہمارے جو صحت کے معیار ہیں وہ پوری دنیا سے سب سے کم ہے۔ ہمارا جو نظام انصاف ہے وہ پوری دنیا سے، یعنی 140 ملکوں کی وہ جو درجہ بندی ہے اس میں ہم 130ویں نمبر پر ہیں۔ ہماری جو بے روزگاری ہے، حتیٰ کہ ہمارے جو مزدور کی تنخواہ ہے وہ خطے میں سب سے کم ہے، اور ہم عام لوگوں پر جو ریاستی لوٹ مار ہے، ریاستی اداروں کی لوٹ مار ہے، وہ خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ ہمارا بجلی کا بل بہت زیادہ ہے، ہمارے واسا کے بل بہت زیادہ ہیں، اور ہماری جو پولیس کا رویہ ہے، اور ابھی یہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے پچھلے ہفتے، اس میں جو ہمارے عدالتوں کا جو برا ترین وہ جو معاملہ سامنے آیا ہے کہ جو 3 بڑے کرپٹ ترین ادارے ہیں پاکستان کے، پولیس کا نظام ہے مجموعی طور پر، پھر عدالتی نظام ہے، اور پھر وہ یہ جو جس سے یعنی ٹھیکیداری کا نظام ہے جس کے ذریعے ہمارا انفراسٹرکچر، روڈز ہیں، برجز ہیں، سرکاری عمارتیں ہیں، اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، وہ جو ٹھیکیداری کا نظام ہے وہ انتہائی بدترین حالت میں ہے۔ لیکن اس پورے عمل کا، اس پورے یعنی مطلب کہ بے ترتیبی کا اور لوٹ مار کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ کن کی مراعات میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کن کی غیر ملکی اکاؤنٹس میں پہاڑوں جیسا اضافہ ہو رہا ہے؟ اور کون لوگ ہیں جو جہالت میں، غربت میں، غلاظت میں، بے روزگاری میں، مہنگائی کی دلدل میں پستے جا رہے ہیں؟ تو یہ جو ہمارا جو معاشی جو نعرہ ہے معاشی انصاف کا، اس کے بغیر اگر ہم یہ سمجھے کہ مطلب کہ ملک میں کوئی قانون کی جو مطلب کہ عملداری یا قانون پر عمل ہوگا تو یا پھر ہماری تعلیم بہتر ہو جائے گی یا پھر ہمارے رویے مجموعی طور پر بہتر ہو جائیں گے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل فراڈ ہے۔ یہ جو اصلی آزادی، حقیقی آزادی کا نعرہ، ووٹ کو
عزت دو کا نعرہ، یہ جو جمہوریت ہی اصل انتقام ہے، یہ جو ہمارے اداروں کی طرف سے اپنے کام کے علاوہ اپنے کام کو چھوڑ کر دوسروں کے کاموں میں مداخلت کرنا، کیا یہ زبانی کلامی بغیر سماجی اور معاشی انصاف کو قائم کیے ہوئے یہ قائم ہو جائے گا، یہ اسٹیبلش ہو جائے گا؟ 77 سال تو پہلے ہو چکے ہیں، آگے کتنے 77-100 سال چاہیے اس ڈکوسلے میں ہمیں اپنی آنکھیں بند کر کے ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہوئے؟ وہ جو شاعرانہ انداز ہے کہ لمحوں کی خطا نے صدیوں کی سزا پائی، ہمیں آنکھیں کھولنی پڑیں گی۔ یہ فراڈ ہے۔ قانون پر عمل کرنا اور اپنے رویوں کو بہتر کرنا یہ فراڈ ہے۔ سب سے پہلے معاشی ناانصافی کا خاتمہ ہونا چاہیے اس ملک میں، ہمارے گردنما میں۔ اور پھر یہ کون کرے گا؟ اسی کے ساتھ جڑا ہوا اصل سوال، یہ کون کرے گا؟ کیا یہ لوگ کریں گے، سرمایہ دار، جاگیردار اور بڑے بڑے صنعت کار، بینک اور یہ ہمارے جو قانون ساز ادارے، ان میں بیٹھے ہوئے جتنے یہ بڑے بڑے جو مطلب کہ جن کی دولت میں دن رات اضافہ ہوتا ہے، یہ کریں گے؟ یہ جو سروسز چیف ہیں، یہ جو عدالتوں کے چیف ہیں، یہ جو باقی جو بڑے بڑے اداروں کے سربراہان ہیں، یعنی ریاست کے جو اشرافیہ ہے ریاستی اداروں کی، اور ریاست کے باہر جو اشرافیہ ہے، کیا یہ کریں گے؟ سماجی اور معاشی انصاف مینٹین؟ 77 سالوں سے ان کے نعروں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں کریں گے۔ یہ کیوں کریں گے؟ یہ اپنے پاؤں پر کیوں کلاڑی ماریں گے؟ ان کو تو کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو تو صاف پانی ملتا ہے، بیماری کی شکل میں ان کے ملک کے اندر بھی بہترین ڈاکٹر ہیں، ادویات ہیں، اور اگر ملک کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو ہمارے وہ میاں صاحب کی طرح انگلینڈ میں جا کر اپنے پلیٹلیٹس کو بہتر کر لیں گے، ورنہ تو ہمارے خان صاحب کی طرح ان کے اپنے ہاسپٹل میں دنیا کی بیسٹ ترین میڈیسن، بیسٹ ترین ڈاکٹر، بیسٹ ترین مطلب کہ ان کے وہ سارے علاج معالجے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا 25 کروڑ لوگوں کو یہ چیزیں میسر ہیں؟ اور کیا یہ 25 کروڑ لوگوں کو اصل میں چیزیں دینے کے لیے یہ دل سے راضی ہیں؟ یہ ان کی کیک کے اوپر لڑائی ہے۔ ان کا مقصد مجموعی طور پر تعلیم میں جو تعلیم سے باہر، ہمارے اسکولوں سے باہر بچے ہیں، ان کو تعلیم دینا نہیں ہے۔ ان کا مقصد اپنی نجی ملکیتوں کی جو وہ تعداد ہے، مقدار ہے، ان کو بڑھاتے جانا، اپنی دولت میں اضافہ کیے جانا۔ اس کے لیے پھر یہ ظاہر ہے کہ جو ملک کے ریاست کے ادارے ہیں ان کو نیست و نابود کرتے ہیں، ان پر میرٹ پر، شفافیت پر، ان پر وہ جو ریکروٹمنٹس ہیں بھرتی نہیں ہونے دیتے، اچھے لوگ سامنے نہیں آنے دیتے، کرپٹڈ، بے ایمان، اپنے خاندان سے غلاظت اور غلیظ اور دولت کے پجاری یہ لوگ لاتے ہیں، یعنی اپنی وہ سیاسی دخل اندازی سے، تاکہ پھر یہ کل کو جب انہوں نے یعنی لوٹ مار کرنی ہے، انہوں نے چیزوں کو چوریاں کرنی ہیں، وارداتیں کرنی ہیں، تو ان پر ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہ ہو، کون ہوگا؟ وہ تو ان کے خود وہ جو ہیں ان کے کمیشن ایجنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے ان کے ہاتھوں کو روکنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کام ہے ان کا کام نہیں ہے، ان کا طبقہ یہ اعلیٰ طبقہ ہے، اشرافیہ کا طبقہ ہے، ان لوگوں نے صرف اپنی دولت میں اضافہ کرنا ہے۔ آپ ان کو ووٹ دیں، یہ جا کر اور امیر ہو جائیں گے، آپ مزید غریب ہو جائیں گے۔ تو آپ نے یہ سوچنا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی جدوجہد کو تیز کرنے کے لیے۔ یہ تو چندہ برائے دھندا اور دھندا برائے چندہ، یہ تو ان اصولوں پر چلتے ہیں۔
تو ہم نے اپنی جدوجہد کے ذریعے اپنے آپس میں اتحاد پیدا کرنا ہے تاکہ ان کی نجی ملکیتوں کو ہم چیلنج کر سکیں، ان کو توڑ سکیں، بڑی بڑی جگیروں کو چھوٹے چھوٹے کسانوں میں بانٹ سکیں، تاکہ گاؤں میں دیہی علاقوں میں خوشحالی آئے، مزدور کے جو بڑے بڑے جو انڈسٹریز ہیں ان انڈسٹریز میں مزدوروں کا حق رکھا جائے 30%، ان کے ملکیتی حقوق کیے جائیں کہ جتنی انڈسٹری وہ نفع کماتی ہے اس نفع کا 30% اس مزدور یونین کو ملے، مزدوروں کو ملے، اور 30% وہ جو جس علاقے میں وہ انڈسٹری ہے اس انڈسٹری کے مقامی حکومت کو ملے۔ مقامی حکومتوں کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ کیسی جمہوریت انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ مقامی حکومتوں کا تصور ہی کوئی نہیں ہے؟ وہ خاندان چند ہے کہ ہیں، وہ ایم پی ہیں، وہ ایم این اے ہیں، وہ سینیٹر ہیں، وہ پارلیمنٹیرین ہیں، وہی سارا کچھ ہے۔ اصل جمہوریت تو وہ ہوتی ہے نا کہ ہر گلی محلے میں لیڈر پیدا ہو، چھوٹے چھوٹے لیڈر پیدا ہوں، ان کی وہ نرسریاں بنیں اور وہ اپنے چھوٹے موٹے لوگوں کی خدمات، لوگوں کے مسائل کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں، حل کریں، اور پھر وہاں سے جو ہے نا وہ ضلعی لیول کی، صوبائی سطح کی اور قومی سطح کی لیڈرشپ پیدا ہو۔ وہ تو انہوں نے پیدا نہیں ہونے دینی۔ خواتین کو حصہ ملے، 50% ہماری خواتین ہیں، ان کو حقوق ملے، کچھ نہیں۔ تو یہ جو ہے سماجی شعور ہم نے اپنے جیسے لوگوں کو، اپنے طبقے کو اور طبقاتی جدوجہد کو اور طبقاتی جو فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا، اور آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے اتحاد پیدا کرنا، اور اتحاد پیدا کر کے پھر جدوجہد کرنا، اور جدوجہد پیدا کر کے ان کی بڑی ملکیتوں کو چیلنج کرنا، اور چیلنج کر کے اپنے حقوق کی جو حفاظت کرنا، اور اپنے حقوق کی جو وہاں کی جنگ لڑنا، اور اپنی تصویر پیش کرنا، اپنی آواز پیش کرنا طاقت کے ایوانوں میں، قانون ساز اداروں میں، یہ ضروری ہے۔ یہ ہے ہماری انسان دوست پارٹی کا اصل تصور، اصل کام، اصل مقصد۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔
شکریہ۔ پاکستان پائند آباد۔